قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک بہت ہی عجیب و غریب جانور ظاہر ہوگا جس کو دابۃ الارض کہیں گے۔ وہ کوہ صفا سے ظاہر ہوگا۔ کوہ صفا یہ پہاڑ ہے، کوہ صفا سے ظاہر ہوگا اور بہت فصیح و بلیغ، مطلب بہت اچھی عربی بولے گا، بہت اچھی وہ عربی بولے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مسلمانوں کے پیشانی پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافروں کے چہرے پر، مطلب کافروں کے پیشانی پر ایک کالا دھبا لگائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے، مطلب لاٹھی سے چمکدار نشان لگائے گا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کالا دھبا لگائے گا۔ اب یہ چیزیں ہونے کے بعد مسلمان اور کافر یہ ظاہر ہو جائیں گے، کون مسلمان ہے کون کافر ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی اور عصا سے لگایا ہوا نشان جس کے ماتھے پر لگا، مطلب جس کی پیشانی پہ لگا، اگر کافر کے پیشانی پر کالا دھبا لگا تو اب کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے اگر کالا دھبا لگا تو کبھی مسلمان نہیں ہو پائے گا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس کے پیشانی پہ چمکدار نشان دابۃ الارض نے لگایا تو کبھی کافر نہ ہو سکے گا۔ اس سے کافر اور مسلمان یہ الگ ہو جائیں گے، یہ پہچان میں آ جائیں گے کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے۔ تو یہ تھی جو ہم نے بتائی پہلے ویڈیو میں، اور ابھی جو بتایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ حضور کا فرمان ہے یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ مسلمان جگہ جگہ پر ستایا جائے گا، اور وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں۔ تو آج 22 تاریخ ہے، آپ لوگ جہاں تک ہو سکے، جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا تھا، جب یہ پرتھوی راج چوہان اس نے کیا کیا، لگتا ہے یہ جادوگر ہے، یہ درویش کوئی جادوگر ہے جو آیا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، جادوگروں کو بلاتے ہیں۔ اب جادوگر آیا، 40 اپنے ہمراہیوں کو بھی لے کر آیا۔ اس نے جنتر منتر بتایا کہ ایک کام کرو، چلے جاؤ درویش کے پاس اور کہہ دینا، اور ایک کام کرو، یہ منتر ہے پڑھتے ہوئے جانا، اور جب درویش کو دیکھنا تو زور زور سے پڑھنا۔ اب کیا ہوا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ تو ایک شاگرد تھے تو انہوں نے کہا ایسے ہی چلیں گے، کہاں ہے، چلو نا، کیا ہوتا ہے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں نے دیکھا تو زور زور سے پڑھنا چالو کیا، تو آپ نے کیا کیا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چالو کیا۔ اب جب دونوں آمنے سامنے ہوئے،
حضرت خواجہ غریب نواز سامنے پہنچے تو ان کے بھی زبان پر لا الہ الا اللہ ظاہر ہو گیا، وہ بھی کہنے لگے لا الہ الا اللہ۔ اب جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، چلو دیکھتا ہوں۔ وہ پہنچا، اب ایسا روشن چہرہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، میرے خواجہ کے چہرے جیسا چہرہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ چہرے کو دیکھتے ہی پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جہاں تک ہو سکے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ دشمن تو مٹے گا ہی، کیونکہ ہم لوگ مومن ہیں۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ موت تو ایک دن آنی ہی ہے، آ جائے یا کل آئے یا کبھی بھی آئے، موت سے کیا ڈرنا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں گے، انشاءاللہ ہمارے اوپر آنچ بھی نہیں آئے گی، اور دشمن تو مٹیں گے ہی انشاءاللہ۔